هل جزاء الإحسان إلا الإحسان انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور فرمایا کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. بیٹو مجھے پتہ ہے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. فرمایا بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو، اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تلاش کرو. فلما دخلوا علی یوسف، اب تیسری بار یوسف پہ، تیسری بار مصر آ رہے ہیں، دوسری بار بھائی کو چھوڑ گئے تھے، تیسری بار واپس آئے. فلما دخلوا علی یوسف قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. اب تیسری بار کہتے ہیں کہ اے عزیز، ہمارے گھر والوں کو تو تکلیف ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس اتنا کوئی سامان بھی نہیں کہ میں قیمت لا کے دے سکیں، خشک سالی میں کیا لا سکتے ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تھوڑا سا سامان ہم لے کے آئے ہیں، اب تو ہم قیمت بھی پوری نہیں لا سکے. فأوفِ لنا الکیل، اب تو ہمیں پورا کا پورا جو ہے وہ جو ہمیں وزن جو ہمیں ماپ دینا ہے غلے کا وہ پورا دے دیجئے، اور ہم پہ صدقہ کیجئے. وتصدق علینا، یعنی اب ہم محتاج ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ متصدقین کو بدلہ دیتا ہے. اب یہاں پہ بھائی کا دل جو ہے گویا کہ دہل گیا. بھائی ہوتا ہے، اب چپ نہ رہ سکے اور پھٹ پڑے، کہا او بھائیو، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون. او اب صدقے کی بات کر رہے ہو، او اب رحم کی بات کر رہے ہو، بتاؤ یوسف اور بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. وانتم جاہلون، اور تم جاہل تھے، بتاؤ تم نے کیا کیا تھا. اب ان کے کان کھڑے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کر کے دکھا دی. جب یوسف علیہ السلام کو خواب کنویں میں پھینکا جا رہا تھا نا، اللہ نے کہا تھا اے یوسف، ایک وقت آئے گا کہ تم جا کے ان کو یہ چیز یاد دلائے گا، اور انہیں یاد نہیں ہوگا، تو انہیں بتائے گا. آج یوسف بتا رہا ہے، او بھائیو بتاؤ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، اور اس بھائی کے ساتھ جو اس کے ساتھ کیا کرتے رہے، اور تم جاہل تھے. اب بھائیوں نے غور سے دیکھا، قالوا ائنک لانت یوسف، اور تم یوسف ہو، تم یوسف. فوراً کہا ہاں انا یوسف ھذا اخی. لوگوں ہاں او میرے بھائیو، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ ہے میرا بھائی جس کو میں نے پاس روکا تھا. اب فوراً سوال بھائیوں کی طرف سے کیا آنا تھا، تجھے تو ہم نے کنویں پھینکا تھا، وہ کنویں سے کہاں پہنچ گئے، کیا کھایا، کیا کیا، کیا کر دیا. فوراً بتایا قد من اللہ علینا، او اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بھائیو، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جو ہم نے کیا. اب اس آیت میں، آیت کے آگے والے ٹکڑے میں پوری سورت کا خلاصہ موجود ہے. فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. پوری سورت کا خلاصہ اس بات پہ ہے، انہ من یتقی ویصبر، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے، ایسے محسنین کو کبھی ضائع نہیں کرتا. انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اور لوگوں پوری صورت کا خلاصہ اس میں ہے، یوسف علیہ السلام بھائیوں نے بچپنے میں کنویں پھینکا، خاندان کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے مصیبتیں آئیں، مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، پھر جس کے گھر میں رہے اس نے الزام لگایا، اور پھر جیل کی زندگی گزاری، پھر اللہ نے اس جیل سے، اس کنویں سے اٹھا کے تخت میں لا کے رکھ دیا. فرمایا میری پوری زندگی کا خلاصہ اس بات پہ ہے کہ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کر لے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور صبر کرے، تو
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو، اللہ تعالیٰ نے اپنا اجر ہمیں دیا ہے، ہم نے صبر کیا ہے، رب سے ڈرتے رہے ہیں. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائیوں نے کہا اور اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے پہ ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطا کار تھے، یقیناً ہم خطا کار تھے. بھائی نے نہیں کہا اب پکڑے گئے ہو، اب جیل میں ڈالا جائے گا، اب میں تم سے پائی کا بدلہ لوں گا، نہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے نا، جب سارے اختیارات موجود تھے، وہ مکے والوں نے مکہ سے نکالا تھا. آج بدلے کا دن ہے، کسی نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں، فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج ہے رحم کا دن. ان لوگوں سے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرے گا. آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اب کہا بھائیو جاؤ میری قمیص لے کے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہی ابی، میرے باپ کے چہرے پہ ڈالو، باپ کے چہرے پہ ڈال دو. واتونی یأتی بصیرا، جب باپ کے ابا جان کے چہرے پہ ڈالو گے اللہ اس کی بینائی واپس کر دے گا. اب اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا نا یوسف علیہ السلام کو، نبی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا اپنی قمیص بھیجو. اللہ تعالیٰ باپ کی بصارت واپس لے کے آئے گا. نبی اللہ کے حکم سے کرتا ہے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اب لے آؤ پورے خاندان کو مصر میں لے آؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب اب مصر سے قافلہ نکل آئے، ادھر کعنان میں بڑا دور ہے، کتنے شاید مہینے کا سفر ہے. اس سفر کے بعد جو ہے باپ دور بیٹھا ہوا کعنان میں کہہ رہا ہے انی لأجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، کہیں تم مجھے وہ یہ نہ کہہ دو کہ سٹھیا گیا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دماغی طور پہ تجھے کچھ ہو گیا ہے. کوئی یہ نہ مجھے بول دو کہ بس ایسی میں اپنے پاس سے کوئی باتیں کر رہا ہوں، کہ مجھے سٹھیانا کہتے ہیں کہ یعنی دماغی طور پہ کہ کوئی صحیح نہ ہو، کوئی ایسا نہ مجھے کہہ دو. میں تو آج یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. باپ کعنان میں بیٹھ کے، فلسطین میں بیٹھ کے، ابھی قافلہ وہاں سے جدا ہوا ہے. نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. پاس کعنان بستی میں کنویں میں گرے پڑے ہیں یوسف، اللہ نے نہیں بتایا. وہاں خوشبو نہیں آئی ہے کہ ٹٹولتے ہوئے جا کے کنویں سے نکال لو. مصر سے جب اتنے سال بعد یوسف بڑے ہو گئے، جیل کے تقریباً 9 سال کے قریب یا اس سے کم عرصہ جیل میں گزارا، پھر 7 سال فراوانی کے، پھر قحط کے، پھر اس سے پہلے کا زمانہ، اتنے زمانے بعد اب یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ نے جتنا دیا ہوتا ہے اتنا. اللہ نے یہاں پاس یوسف سے نہیں بتایا، وہاں پہ اللہ نے بتایا آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جو پاس لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو پرانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ تو انہیں پرانی جو ہے خیالات میں جو ہے پرانے افکار میں پڑے ہوئے ہیں، پرانی باتیں ہیں، اب کہاں یوسف ہوگا. فلما ان جاء البشیر، اب خوشخبری دینے والا جیسے ہی کعنان میں پہنچا، قمیص والد کے چہرے پہ ڈالی، فرتد بصیرہ، بینائی واپس آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا میں تمہیں یہ نہیں کہا کرتا، میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اعلم من اللہ، اپنے طرف علم کی نسبت نہیں کی، اللہ کی طرف کی ہے، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب بیٹوں نے کہا ہمارے باپ ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے. انا کنا خاطئین، ہم غلطی پہ تھے. قال سوف استغفر لکم ربی، تھوڑا سا غصہ گویا کہ ہے، ہاں معافی تو طلب کروں گا لیکن سوف، ان قریب.
فوری نہیں کہا استغفر، ان قریب تمہارے لیے ذرا معاملہ پورا تو ہو جائے نا، پھر تمہارے لیے معافی بھی مانگتا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب مصر پہنچے، فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، جب مصر میں پہنچے والدین کو لے کے پورا خاندان، اب 12 بھائی تھے، ہر ایک کی بیویاں، بچے، پورا قبیلے آگے بنے، اس طرح کر کے سارے کے سارے قبیلے اس طرح بنے، تو سب لے کے مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو آگے قریب کیا اپنے، گویا کہ اس وقت کوئی تخت ہوگا، کوئی اونچی جگہ ہوگی، وہاں قریب کیا اور کہا اے لوگو وقال ادخل مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ پورے امن کے ساتھ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے مصر میں تم پورے امن سے ہو، پورے کی پوری حفاظت سے ہو، یہاں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، مصر میں پورے امن سے داخل ہو جاؤ۔ وَرَفْعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اپنے اس عرش پہ، تخت پہ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب بھائی بھی، ماں باپ بھی یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سجدے میں گر گئے۔ اب جب سجدے میں گرے سارے، تو یہاں پہ 11 بھائی تھے، ماں باپ تھے، وقال یا ابتی، اب یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تأویل الرؤیا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہا ہے، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو پورا کیا ہے، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے رب نے میرے پہ احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں اس بدو سے، اس بستی سے لے کے یہاں آیا، مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اس معاملے کے بعد کہ جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان وسع ڈال دیا تھا، شیطان نے خلل ڈالا تھا، اختلاف ڈال دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب ہے جو پوری طرح جو ہے حکمت والا ہے اور پوری طرح جو ہے وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، جو وہ چاہتا ہے، انہ حکیم علیم، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے، بہتر تدبیر کرنے والا ہے، لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب ہے جو بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے آگے خروا لہ سجدا، سجدے میں گرے، یہاں پہ لفظ ظاہر تو لفظی ترجمہ یہی ہے کہ سجدے میں گرے، سجدے میں چلے گئے۔ کیا یہ سجدہ حقیقی تھا؟ کیا تھا یہ صرف جھکنا تھا؟ جھکنے کے لیے تو بھی تو انحناء ہونا، یہ بھی تو ایک نیچے کی طرف ہوتا ہے، لیکن سجدہ کا معنی سجود اسی میں آتا ہے کہ ماتھا گویا کہ زمین پر رکھنا، اور یہ اس پہلی امت میں تھا، یہ اس پہلے نبی میں تھا۔ یاد رکھ لیں کہ جب اسلام آ گیا تو دین کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ شاید اس وقت میں ان لوگوں میں تعظیمی سجدہ جائز ہو۔ تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بڑا بنانے کے لیے، عظمت دینے کے لیے، دوسرے کو مقام اور مرتبہ دینے کے لیے اس کے آگے جھک جانا، سجدہ کر لینا، یہ اس امت میں جائز ہوگا۔ اس امت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو عورت بیوی کو اجازت دیتا، حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، کوئی تعظیمی سجدہ کسی طرح کا، کوئی بھی تعظیمی، کوئی بھی تکبیری، کوئی بھی جلالی، کوئی بھی سجدہ کسی طرح کا سجدہ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس امت میں، اس نبی کی میں جائز ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام نے منع کر دیا۔ اب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا رہا ہے۔ جو لوگ اس دور میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے
غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. اب بعض لوگ اپنے ناجائز بنائے ہوئے اولیاء، غلط بنائے ہوئے پیروں کے آگے سجدے میں گر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دلیلیں کہاں سے پکڑتے ہیں؟ اس طرح کی آیات سے. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، دیکھو جی انہوں نے بھی تو غیر اللہ کو سجدہ کیا تھا. او بھائی وہ اس امت میں حکم تھا، اس امت میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، بات ختم. اس امت میں منسوخ کر دیا گیا. اسلام کے اندر اس چیز کو ناجائز کیا گیا ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کے اندر آ کے کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کے بعد، یوسف علیہ السلام نے کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحدیث. اے میرے رب، اب رب کی نعمتوں کا اقرار ہے. اے میرے رب، تو نے ہی مجھے یہ بادشاہت دی ہے، اور تو نے ہی مجھے تأویل الحدیث، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تو نے مجھے دیا ہے. فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا جو ہے وہ کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. آخرت میں بھی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے مسلمان ہو کے مجھے جو ہے وہ فوت کرنا، مسلمان ہو کے مجھے جو ہے وہ فوت کرنا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ دے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اب اللہ تعالیٰ نے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اے نبی، آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. آپ تو وہاں نہیں تھے جب وہ اپنی بات کو پختہ کر کے تدبیر کر رہے تھے یوسف کے بارے میں، آپ تو وہاں نہیں تھے، ہم آپ کو خبریں بتا رہے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اے نبی، اکثر لوگ اگرچہ آپ پوری چاہت رکھتے ہیں، پورا حرص کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سب لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اکثریت ایمان والی نہیں ہوتی ہے. اکثریت کو دلیل بنا لینا کہ اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، اکثریت حجت نہیں ہوتی ہے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر. اے نبی، آپ اس تبلیغ پہ لوگوں سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جن سے وہ گزرتے ہیں اور اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. یہ آیت بہت بڑی سمجھنے والی ہے. اکثر لوگ جو نہیں ایمان لاتے، اکثر لوگ اللہ پہ، مگر اس کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں. ایک شرک ایسا گناہ ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، باقی تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر توبہ کے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ کے بغیر دنیا میں، زندگی میں، موت سے پہلے توبہ کے بغیر جو ہے، توبہ کے بغیر بخشش کی کوئی امید نہیں ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قیامت کے دن جا کے رب سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اکثر لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں وہ بھی ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے بچائے. فرمایا وما افامنوا ان یاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے بے خوف ہو گئے اللہ کا عذاب اچانک آ جائے؟ اور تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے؟ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں بات سمجھتے ہو؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میری سبیل، میرا راستہ، اس طرح کر کے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ، ایک سمجھداری کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ایک سمجھداری کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی، ان کا بھی انداز یہی ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ، زبردستی نہیں، فوراً کسی کے منہ پہ بات مار کے نہیں کہنا، اس کو الگ طریقے سے خیر خواہی سے سمجھانا ہے.
یہ ہے میرا راستہ۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں مرد رسول بنا کے بھیجے ہیں، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، من اہل القریٰ جو بستیوں والوں میں سے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، لوگو جاؤ زمین پہ گھومو، دیکھو پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، جب ہمارے رسول مایوس ہو جاتے ہیں، جب ہمارے رسول مایوس ہو گئے، اب انسانوں کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ اب انہیں جھٹلایا گیا ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، ہم نجات انہیں دی جاتی ہے جنہیں ہم چاہتے ہیں۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، ہمارا عذاب پھر مجرم قوم سے کبھی ٹالا نہیں جاتا ہے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان تمام قصص میں، ان تمام بیان میں عبرت ہے، نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، وہ لوگوں یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے، یہ کوئی قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بنا لی گئی ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی وضاحت کھول کھول کے اس میں کی گئی ہے، اور ہدایت ہے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہوں، جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں آ کے اس صورت یوسف کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں بتا رہا ہے لوگوں یہ حق ہے جو رب کی طرف سے بیان آیا ہے، جو لوگ ماننے والے ہیں نجات ان کے لیے ہے۔ یہ قرآن ہے جو تفصیل ہے ہر چیز کی، ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا اور ہدایت کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے رہبر اور رہنما بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس کتاب کی صحیح طرح تصدیق کرنے والے اور صحیح طرح اس پہ ایمان لانے والے ان میں سے بنا دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔